تمام نظریں جو ہیں اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات پر لگی ہیں اور لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، تو آپ ان مذاکرات کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب۔ دیکھیے، ہم لوگ جو بیٹھے ہیں تو یقیناً اسی توقع کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ یہ مذاکرات کسی نہ کسی حد تک، جہاں تک بھی ممکن ہے، کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ دیکھیے، کوئی مطالبہ جب ایک طرف سے آتا ہے، دوسری جماعت کا ایک موقف ہوتا ہے، دونوں میں خاصا فاصلہ ہوتا ہے، پھر مذاکرات کا عمل ان کو آہستہ آہستہ قریب تر لاتا ہے۔ کچھ ایک فریق چھوڑتا ہے، کچھ دوسرا فریق چھوڑتا ہے، پھر ایک مڈل گراؤنڈ طے ہوتی ہے۔ تو ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش ہے، اسی اسپرٹ کے تحت وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی ہے، اس میں ساری اتحادی جماعتوں کو شامل کیا ہے، اور ہم یقیناً یہ چاہیں گے کہ جو آپ نے کہا کہ عوام کی توقعات ہیں کہ ہم ان توقعات پہ پورا اتریں، اور ملک جو ہے کسی طرح کی یہ جو کشمکش چلتی رہتی ہے اور جو ہمارے عمومی معاملات ہوتے ہیں، قومی اور ملکی اور عوامی، ان پہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، تو ہم اس آشوب سے نکلے۔ ہم بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کریں گے۔ سینیٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوشش سنجیدگی کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ بھی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، سینیٹر ہیں، ایکسکیوز می، اپنے سیاسی حریف سے یہ کہنا کہ جو آپ کا مطالبہ ہے لکھ کر دیں، اور وہ مطالبات بھی گنے چنے ہیں، بلکہ اب تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ عدالتی کمیشن بنایا جائے، تو یہ اپنے مخالفین سے ناک سے لکیریں نکلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے مطیع اللہ جان صاحب، مجھے تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانا پڑے گی۔ ایک تو جو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو گاہے بگاہے مختلف ادوار کے اندر بڑے کروشل مذاکرات ہوتے رہے ہیں، بھٹو صاحب کے درمیان اور پی این اے کے درمیان مذاکرات ہوئے، اس سے بھی پہلے ایوب خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے، جس میں مجیب صاحب کو بھی، مجیب الرحمان کو بھی لا کے بٹھایا گیا۔ بعد میں بھی مذاکرات ہمارے بھی ہوئے 2014 میں، جب عمران خان صاحب دھرنا لے کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہر دفعہ ایک تحریر ہوتی تھی اور اس سے بعد معاملہ آگے چلتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ہوا میں ہم نے کہہ دیا اور دوسرے فریق پہ چھوڑ دیا جی کہ جاؤ تم جو مرضی کرو، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری پہلی میٹنگ ہوئی ہے 23 دسمبر کو، تو اس میں جب انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، اور ہماری طرف سے یہ کہا گیا کہ جی بہت اچھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے جو مطالبات ہیں ان کی نوک پلک بغور دیکھ کے ٹھیک کر کے بلیک اینڈ وائٹ میں لے آئیں، تاکہ ہم آپس میں تقسیم کریں۔ 7 جماعتیں ہیں، وہ لے کے مسودہ اپنی اپنی لیڈرشپ کے پاس جائیں، وکلا کے پاس جائیں، اور مشاورت کا عمل ہو سکے، زبانی کلامی نہیں۔ کل کوئی ایسی بات ہو گئی تو آپ یہ کہیں گے جی کہ ہم نے تو یہ کہا تھا، آپ نے اس کو کیٹر فاری نہیں کیا۔ ہم یہ کہیں گے جی کہ نہیں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا، تو وہ جھگڑا لکھت پڑھت ایک اصولی بات ہوتی ہے، سیاست میں بھی اور ہمارے دین میں بھی۔ تو اگر وہ یہ کہتے جی کہ ہم کسی طور آپ کو لکھ کے نہیں دیں گے، آپ کو اسی پہ اتفاق کرنا پڑے گا، تو ہم کر لیتے۔ انہوں نے بڑا ہیپیلی کہا کہ جی بالکل، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، تحریر ہونی چاہیے آپ کے سامنے اور ہم تحریر لے کے آئیں گے۔ میں نے کہا جی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کو اپنے مشترکہ اعلامیہ میں شامل کر لیں۔ انہوں نے کہا بخوشی کر لیں۔ وہ ہم نے کر لیا۔ پھر وہ باہر گئے اور باہر میڈیا سے بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ جی ہم نے آج طے کیا ہے کہ ہم مطالبات تحریری طور پہ لیں۔ اس پہ کوئی اختلاف کسی مرحلے پہ تھا ہی نہیں، نہ کوئی ناک کا مسئلہ ہے، نہ کوئی لکیروں کا مسئلہ ہے، یہ ہم دونوں کا ایگریمنٹ تھا، اور اس میں نہ ہم نے کوئی جبر کیا ہے ان پہ، نہ انہیں کسی مجبوری کا سے شکار کے۔ دوسری میٹنگ میں بھی یہی ہوا، جو 2 جنوری کو میٹنگ ہوئی، اس میں اگین جب یہ کہا گیا جی کہ آپ لائے ہیں کوئی چیز، تو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا جی کہ ہم نہیں دیں گے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خان صاحب سے ایک دفعہ پھر ملاقات کی گنجائش ملنی چاہیے، موقع ملنا چاہیے، اور ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کو تحریری طور پہ دے دیں گے۔ چلیں، تو اس پہ کوئی اختلاف کسی مرحلے پہ رہا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مطالبات تحریری طور پہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کو دیے جائیں گے، بعد میں ان کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا سیاسی طور پہ این آر او کے مطالبے کے حوالے سے کوئی آپ کی طرف سے الزام نہیں لگایا جائے گا کہ یہ ہم سے این آر او مانگ رہے تھے، ایسی کوئی چیز تو نہیں ہوگی آپ کی طرف سے؟
دیکھیں جہاں تک کمیٹی کا تعلق ہے اور میں کمیٹی کے ترجمان کے حوالے سے ہم نے کسی مرحلے پہ یہ بات نہیں کہی, کمیٹی کے کسی ممبر نے بھی کبھی نہیں کہی, ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہی نہیں ہے. باقی سیاست کا جو میدان ہے وہ بہت کھلا ہے, اس میں نہ آپ اپنے لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ یار یہ بات نہیں کہنی, نہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں جی کہ آپ نے یہ بات نہیں کہنی. لیکن ہم آفیشلی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو کمیٹی ہے وہ اس کو کسی طریقے سے بھی نیگیٹو انداز میں ایکسپلائٹ نہیں کرے گی انشاءاللہ. تو حکومت کی طرف سے بھی کوئی مطالبات ہیں, کیونکہ آپ نے کہا کہ دونوں طرف سے یہ چیز ہونی چاہیے, تو اگر ایک فریق تحریری طور پہ دے رہا ہے تو کیا آپ کی طرف سے بھی کوئی تحریری مطالبات ہوں گے یا آپ کی طرف سے زبانی مطالبات بھی نہیں ہوں گے؟ جی مطیع اللہ جان صاحب, ہماری طرف سے فی الحال کوئی مطالبہ ان کے سامنے نہیں رکھا گیا. ہمارے درمیان گفتگو ہوئی تھی لیکن ہم نے یہی طے کیا کہ ہم ان کے مطالبات آنے تک کوئی مطالبہ اپنی طرف سے نہیں رکھیں گے. ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ یہ سول نافرمانی کی تحریک جو ہے اس کو معطل کر دیں, ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی ڈیمیجنگ ٹویٹس نہ دیں, ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ سوشل میڈیا کو ذرا کنٹرول کر لیں, ہم نے کچھ نہیں, کوئی مطالبہ ہی نہیں رکھا. ہم نے جو دونوں میٹنگز ہوئی ان میں بالکل ہمارے کسی ممبر نے یہ باتیں نہیں کہی. دوسری بات جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا ہماری طرف سے بھی مطالبات ہو سکتے ہیں, مطالبات کے بارے میں تو ہم نے بالکل بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کوئی مطالبہ ہوگا ان سے. جو ہم چاہیں گے کہ وہ مطالبہ لے کے آئیں تو ہم بھی اس کے جواب میں کوئی مطالبہ لے جائیں, ایسا نہیں ہوگا. ہاں ہم کچھ تجاویز مرتب کر سکتے ہیں پہلے اپنی کمیٹی کے اندر اور پھر ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تجاویز میں مطالبات نہیں کہہ رہا, وہ تجاویز کیا ہو سکتی ہیں, ہم بالکل پاکستان اورینٹڈ بات کریں گے. ہمارے ہاں دہشت گردی چل رہی ہے, اکانومی کے مسائل چل رہے ہیں, دیگر بہت سے معاملات ہیں. جلسے جلوس میں ہم اتفاق نہیں کرتے کہ کیسے ہونے چاہیے, کیوں کر ہونے چاہیے, تو ان میں کوئی ہم آپس میں ایک معاہدہ یا ضابطہ بندی کر سکتے ہیں. یہ تجاویز اس طرح کی ہو سکتی ہیں. ہم کوئی مطالبہ باضابطہ لے کے پی ٹی آئی کے پاس نہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے. بالکل اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے مفاد میں پی ٹی آئی بھی تو کوئی تجاویز دے سکتی ہے جو ان تحریری مطالبات کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ مانتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں انہوں نے فی الحال کسی تجویز کا نہ تو ذکر کیا ہے میڈیا کے اوپر, نہ کسی ٹاک شو میں کیا ہے, نہ کسی فارمل پریس کانفرنس میں کیا ہے. وہ اپنے دو مطالبات بڑی وضاحت کے ساتھ کہتے ہیں, دو ہی مطالبات ہیں اور دو ہی ہیں اور دو ہی ہیں. وہ دونوں اب آپ میں تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, اور میرا خیال ہے پورے پاکستان کو معلوم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کسی تجویز کا نہ ذکر کیا, نہ حوالہ دیا, نہ خواہش ظاہر کی. لیکن ان کو یہ استحقاق حاصل ہے. یہ نہیں ہے کہ جب وہ دو مطالبات دے دیں گے تو اس کے بعد وہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے یا وہ کوئی تجویز ہی نہیں دے سکتے یا وہ کسی سٹیج پہ چاہیں تو کوئی ایڈیشنل مطالبہ نہیں دے سکتے. ان کو اس کا استحقاق حاصل ہے, ان پہ کوئی پابندی نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے فی الحال, اور آگے چل کے بھی ہم کسی مطالبے کا ارادہ نہیں رکھتے. کچھ تجاویز دے سکتے ہیں, ان تجاویز پہ وہ اپنی جوابی تجاویز دے سکتے ہیں, تو تجاویز کے اوپر بھی گفتگو اسی طرح ہوگی جس طرح ان کے مطالبات پہ ہو رہی ہے. ٹھیک. اچھا, یہ جو عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے یا پھر تحریک انصاف کے کارکنوں اور لیڈروں کے خلاف مقدمات ختم کرنے کا جو مطالبہ کہیں یا تجویز کہیں, تو یہ کوئی قانونی طور پہ اتنا ناممکن تو نہیں ہے, کیونکہ مقدمات میں سرکار کے وکیل پیش ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی سرکار مقدمات واپس لیتی رہی ہے بہت سے معاملات میں. آپ نے حوالہ دیا شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ مذاکرات کا, آپ نے حوالہ دیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو بھٹو اور پی این اے کے مذاکرات ہوتے رہے. تو یہ مقدمات تو آئے روز ختم ہوتے ہیں. یہ احتجاج میں جو سینکڑوں لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کے خلاف مقدمات ختم ہو جاتے ہیں, وہ رہا کر دیے جاتے ہیں. تو کیا یہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ قانونی طور پہ ناممکن ہے کہ اس میں حکومت اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیے اس سٹیج پہ مطیع اللہ جان صاحب ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ کوئی چیز ناممکن ہے. اگر ہم اسے ناممکن سمجھتے
تو ہم اس تیسرے راؤنڈ میں جانے سے پہلے ہی کہہ دیتے جی کہ اگر یہی 2 مطالبات ہیں تو یہ ناممکنات میں سے ہیں، ہم ان پہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے ایسی بات نہیں کہی ہے، ہم ناممکنات میں سے بھی نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس حد تک بھی جا سکتے ہیں فیسیلیٹیشن کے لیے یا ان کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے کہیں مشکل ہمیں پیش آتی ہے تو ہم ان سے بھی رہنمائی لیں گے۔ وہ بھی حکومت میں رہے ہیں، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جی یہ طریقے ہیں، ان طریقوں پہ آپ کام کر کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ اور پھر اس کے اندر آئینی قانونی نکات آئیں گے اور بہت سی چیزیں آئیں گی۔ ہمیں آج بھی 1-2 بڑے منجے ہوئے جو ہمارے سینٹ کے اندر قانون دان ہیں، میں ان سے گفتگو کرتا رہا جی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، تو اس وقت بھی ہم فارملی بھی اپنے وکلاء کو بٹھائیں گے اور دیکھیں گے۔ ہم اس وقت نہیں کہہ رہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم بیٹھے ہیں تو اس لیے بیٹھے ہیں کہ جو نہیں ہو سکتا اس کو ہو سکتا ہے میں کیسے بدلے، اور جو بالکل واقعی نہیں ہو سکتا وہ ان کو کیسے باور کرائیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مذاکرات کے اندر جا کے ہی پتہ چلے گا۔ سینیٹر صاحب، یہ مذاکرات تو ایک سیاسی عمل ہے، کیا ان مذاکرات میں فوج کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ دیکھیں، سیاسی عمل اور فوجی عمل یا کسی اور فریق کا عمل یا عدلیہ کا عمل، مجھے ان تفصیلات کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ عمل ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اگر ہم کسی چیز پہ کسی ٹھوس نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو زمین کی حقیقتیں ہیں، زمینی حقائق ہیں، ان جو کے آئین کے منافی بھی ہو سکتے ہیں، بار معذرت کے ساتھ زمینی حقائق سے مراد وہ آئین کے منافی بھی ہو سکتے ہیں۔ زمینی میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، وہ اب تک بڑے تسلسل سے کہتے رہے ہیں نا کہ ہم ان سے بات نہیں کرتے، یہ بے اختیار ہیں، یہ کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ درست کہتے یہ پپٹ ہیں۔ ابھی 4 دن پہلے بھی خان صاحب جی وہ درست کہتے تھے، اس کا مطلب ہے زمینی حقائق جو آپ بھی مان رہے ہیں۔ میری بات اگر پوری ہونے دیں گے تو بات واضح ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بے اختیار ہیں، ہم پپٹ ہیں۔ 4 دن پہلے خان صاحب نے ایک ٹویٹ میں ہمیں ہمارے وزیر اعظم کو اردلی قرار دیا، تو یہ چیزیں وہ کہتے رہے ہیں۔ اب وہ ان ساری چیزوں سے مایوس ہو کے ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں اس کو کس کھاتے میں ڈالیں گے آپ؟ ہم نے تو نہیں کہا ہے، ان سے پوچھئے کہ وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم صرف اسی دروازے پہ دستک دینے جائیں گے، ان کے پاس نہیں جائیں گے، تو وہ دروازہ ان کو آئین کی، قانون کی، روایات کی، جمہوریت کی کون سی شک اجازت دیتی تھی؟ اگر ان کے لیے یہ روا ہے، میں نے تو زمینی حقیقت کی بات کی ہے۔ زمینی حقیقت کا مراد یہ ہے کہ ہم تمام ان سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں ضرور لیں گے، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، جو اس معاہدے کو جو ہمارے درمیان ہوگا، دونوں کے درمیان ہوگا، اس کو عملی جامہ پہنانے میں ہماری معاونت کر سکتے ہیں یا اس کو واقعی پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فوج بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ہر وہ ادارہ جو پاکستان کے اندر ہے اور وہ شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ فوج کا نام آپ شاید اس انداز میں لے رہے ہیں جیسے یہ کوئی پاکستان سے باہر کا ادارہ ہے، پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے معاملات سے دلچسپی ہے اس کو، اور پہلے بھی رہی ہے، ماضی میں رہی ہے، اسے داخلی تحفظات کی بھی آئینی گنجائش ہے اس کے پاس، سرحدی دفاع کی بھی گنجائش ہے۔ تو ہم ایسے معاملوں پہ جس کا براہ راست تعلق اس کے اپنے ادارے سے بھی ہے 9 مئی کا، اس پہ ہم ایک کمیشن بنانے جا رہے ہیں یا بناتے ہیں اور اس کے عمل درآمد کراتے ہیں، تو کیا وہ اس کا سٹیک ہولڈر نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف جو ہیں ان کا تو کوئی رول نہیں ہے اس تمام معاملے میں؟ دیکھیے، جو بھی کسی سیاسی جماعت کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کا رول ہے یا نہیں ہے، وہ کومنٹ کر رہا ہے، ہماری طرف سے بھی کر رہا ہے، ان کی طرف سے بھی ان کی طرف سے سب سے زیادہ وہ لوگ بولتے ہیں جو کمیٹی کے رکن نہیں ہیں۔ لہٰذا اس کو ہم نے مطیع اللہ جان پہلی میٹنگ میں طے کیا تھا کہ باہر کی یہ جو حرکیات ہیں، چاہے وہ پریس ٹاک ہے، چاہے وہ کسی کا بیان ہے، چاہے وہ کسی کا تانا ہے، چاہے وہ کوئی عدالتی فیصلہ ہے، ہم اس کا اثر قبول کیے بغیر اپنے راستے پہ چلیں گے، ہم دونوں کے درمیان طے ہے۔ ٹھیک ٹھیک
بہرحال ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. سینیٹر عرفان صدیقی آج پروگرام صحافی میں ہمارے خاص مہمان.